الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر بیٹھے اور صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ. حضرات صحابہ آپ سے قریب آ گئے. آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ، اس کے دل کو شرح صدر فرما دے، کھول دے اس کے دل کو اسلام کے لیے، تو حق تعالیٰ اس کے دل پر ایک نور نازل فرما دے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. صحابہ کرام ہماری طرف بیٹھنے والے نہیں تھے. انہوں نے فوراً سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے دل میں ہدایت ڈال دی، ہمارے دل میں نور ڈال دیا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہ ہمیں کیسے علم ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنی ہدایت سے نواز دیا، اللہ نے اپنے دل میں نور ڈال دیا، یہ کیسے پتہ چلے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان فرمائیں. ان 3 علامتوں کو یاد رکھو، اپنی زندگی کو دیکھ لو کہ یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہیں. اگر پائی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر نور ڈال دیا ہے. سب سے پہلی علامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تجافی اندار الغرور، تجافی اندار الغرور. فرمایا دنیا سے اس کی محبت نہیں رہتی، اللہ سے محبت ہو جاتی. دنیا سے محبت نہیں رہتی، اللہ سے محبت ہو جاتی. اس دار الغرور سے، یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے. یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جمع کیا، اچانک موت آ گئی اور سب ویسا کا ویسا رہ گیا. دھوکہ ہی تو ہوا. یہ دار الغرور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی تو اس کو مکری کے جالے سے تعبیر فرمایا. کیا بولتے ہیں مکری کو انگلش میں؟ اسپائڈر جو ہوتا ہے، اس کا جالا جو ہوتا ہے نا، وہ کتنی محنت سے بناتا ہے اور یوں انگلی مارو تو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت یہ ہے جیسے اسپائڈر کا جالا ہے. کتنی محنت سے انسان مکان سجاتا ہے، اولاد کو بناتا ہے، شاندار بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، اور موت کی ایک انگلی مارتے ہیں اور دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں. یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. تعالیٰ اس لیے قرآن میں ہم کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم ضرور دنیا میں رہتے ہو، ضرورت کے لیے دنیا رکھو، محبت کے لیے نہ رکھو. 2 چیزیں، ایک ہے محبت، ایک ہے ضرورت. دنیا ضرورت کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میرے ابو بکر کو خلیل بناتا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دل کے بیچ میں جو محبت ہو اس کو خلیل کہتے ہیں. خلیل کا معنی دل کے بیچ میں محبت، اس کو خلیل کہتے ہیں. فرمایا میں اپنے دل کے بیچ میں کسی کو بٹھاتا بساتا تو میں ابو بکر کو بٹھاتا، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر مجھ پر کسی کا احسان نہیں. اور پھر آگے فرمایا میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، میرے ابو بکر کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکتا، اللہ میرے ابو بکر کا بدلہ ادا کرے گا. لیکن فرمایا وَلَٰكِنْ اتخذنی اللہ خلیلا،
میں چونکہ اللہ کو میرے دل میں بٹھا چکا ہوں، اس لیے ابو بکر کو بھی نہیں بٹھاتا۔ آپ بتائیے، جو ابو بکر سفر حضر کے ساتھی، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، جو معراج سے واپسی پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، جو مکہ والوں کو کہنے والے کہ اگر محمد نے کہا ہے تو 100% سچا ہے، جو مار کھا کر بھی بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں تو ماں کو پہلا سوال ہوتا ہے میرے نبی کا حال کیا ہے۔ اتنی قربانیاں، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں میرے دل میں کسی کو بٹھاتا تو ابو بکر کو، لیکن چونکہ میں اپنے دل میں اللہ کو بٹھا چکا ہوں، اس کو میں نے خلیل بنایا ہے۔ وَلَٰكِنِ اتَّخَذَنِي اللَّهُ خَلِيلًا۔ تو دنیا دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ ضرورت کے لیے ضرور رکھا جائے لیکن محبت کے لیے نہیں۔ کشتی پانی کے اوپر اچھی ہے لیکن پانی کشتی کے اندر خراب ہے۔ کشتی جب تک بوٹ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے، بوٹ کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بوٹ چلے گی کیسے؟ تو بوٹ کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی بوٹ میں چلا جائے تو ہلاکت ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری ضرورت کے لیے دنیا ہے، لیکن دنیا دل میں چلی جائے تو برا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ معارف مثنوی میں یہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک بوٹ اور کشتی جو ہے پانی کے اوپر رہے گی وہ منزل تک چلتی رہے گی، لیکن جب پانی بوٹ میں چلا جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، خراب ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا سے باہر ہم لوگ ہیں اور ضرورت کے لیے ہم چل رہے ہیں، تجارت کریں، کاروبار کریں، دکان چلائیں، جاب کریں، سب کچھ کریں، ضرورت کے لیے سب کچھ ہے، لیکن دل میں نہ آنے دے، اس لیے کہ جس دن دل میں دنیا آ گئی اس دن نماز بھی غائب ہو جائے گی، اس دن عبادت بھی غائب ہو جائے گی، اس میں حلال و حرام بھی ختم ہو جائے گا، جائز اور ناجائز بھی ختم ہو جائے گا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان بندوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، محبت کے لیے نہیں رکھتے۔ رجال وہ لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارت اور ان کا کاروبار جو ہے وہ عبادت سے، اللہ سے غافل نہیں کرتا۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے اس کو روکتا نہیں ہے۔ تو جب پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے ہمارے دل میں نور ڈال دیا، ہمیں ہدایت دے دی، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے پہلی نشانی بیان فرمائی، تجافی عن دار الغرور، دار الغرور سے محبت کو ختم کر دے، یہ پہلی نشانی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اور آپ لوگ جو ہیں رینٹ کے مکان میں رہتے ہیں، رینٹ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو نوٹس مل جائے کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد مکان خالی کرنا ہے، اپارٹمنٹ خالی کرنا ہے، آپ کا نیا ریلیز اب جو ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ کے نام پر، بس آپ کو خالی کرنا ہے، اور ہم اپنا مکان بھی علیحدہ بنا رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہم رینٹ کے مکان کے اندر آہستہ آہستہ ختم کر کے اپنے مکان کی تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے کہ وہ میرا مکان ہے، مجھے اس کو بنانا ہے، 2 مہینے کے بعد اس کو خالی کر دینا ہے، اس سے نکل جانا ہے۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کے مکان کو خالی کرنے کی ہم کو نوٹسیں دے رکھی۔ آپ کہو گے کیا نوٹس؟ ہمارے ابا کا قبر میں اتر جانا نوٹس نہیں ہے کہ وہ اس مکان کو چھوڑ کر گئے ہیں، تجھے بھی چھوڑنا ہے۔ ہماری امی کا قبر میں جانا یہ نوٹس نہیں ہے۔ ہمارے دادا اور دادی، نانا اور نانی کا قبر میں چلے جانا نوٹس نہیں ہے، یہ سب نوٹسیں تو ہے۔ ہماری 60 ایئرس ہو جانا یہ نوٹس نہیں ہے۔ ہمارے چہروں پر نلکیوں کا پھر جانا، داڑھی کا سفید ہو جانا، نواسے اور پوتوں کا ہو جانا، کیا یہ نوٹس نہیں ہے؟ سب نوٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوٹس دے رکھی ہے۔
کہ یہ مکان اب تم کو چھوڑنا ہے اور اس مکان کی طرف چلنا ہے جس مکان میں تمہارے صالحیت پر میں تمہیں جنت دینے والا ہوں، اس کی طرف تمہیں چلنا ہے۔ اس نوٹس کے باوجود بھی میں اور آپ اگر اسی مکان سے دل لگا کر کے بیٹھے رہیں اور اسی کو سجانے میں پڑے رہیں اور اسی کو بنانے میں پڑے رہیں تو یاد رکھو ہم سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے جو رینٹ کا مکان ہے، جو خالی کرنے کا مکان ہے، اس کو سجانے میں زندگی گزار رکھی۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا، ولی کامل بزرگ ہے اتنے بڑے، اپنے مرید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا 2 باتیں یاد رکھو۔ پہلی بات، دنیا میں جتنی محنتیں کرو گے بہرحال اس چیز کو چھوڑنا ہے، جتنی محنت کرو، مکان بنانے پر، کاروبار سجانے پر، دکان چلانے پر، کمپنی بنانے پر جتنی محنت کر لو ایک دن چھوڑنا اور چھوڑنا ہی۔ اس لیے فرمایا بیٹا ایک کام کرو، میں جو تم کو نصیحت کرتا ہوں وہ نصیحت یہ ہے کہ جب ساری محنت کے بعد اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے بجائے محنت کر کے تم اللہ کی بینک میں کچھ جمع کرا دو، یہاں جو چھوڑو گے وہ ختم ہو جائے گا، وہاں جو جمع کراؤ گے تمہیں کام آ جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہاں جو تم نے جمع کرایا وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، اللہ قرآن میں کہتا ہے، وما عند اللہ باق، اور وہاں جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ میرے صحابہ تمہارا کتنا مال ہے؟ اور پھر حضرت نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا جو تم نے کھایا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو چھوڑا وہ وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ جو چھوڑ رہے ہو وہ وارثوں کا ہے۔ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ آخری بیماری مرض الوفات جس کو کہا جاتا ہے، اس بیماری ہی میں ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس بیماری کے اندر 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا چاہیں تو وصیت بھی نہیں کر سکتے، شریعت کہتی ہے اب نہیں، تیرا تعلق اس مال سے ختم ہو گیا، صرف 1/3 کی تجھے اجازت ہے، اس سے زیادہ کی سانس ہوتے ہوئے ہم اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس دنیا کی حقیقت ہے۔ تو فرمایا بیٹا جب اس دنیا میں محنت کے باوجود ختم ہونے والا اور تجھے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا تو پھر اپنے کمائے ہوئے کو آخرت میں جمع کرا۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹا تم جتنی ہی محبت کرو کسی سے، ایک نہ ایک دن دوستی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، یا تو ویسے ہی دنیا میں دوستی، اور آج کل تو دوستی ہی کہاں ہے، خود غرضی ہے، دوستی ہے ہی کہاں، اب تو ساری خود غرضی ہی خود غرضی ہے۔ جب تک غرض ہے آپ کے دوست ہیں، اور جب غرض ختم ہو گئی دوستی ختم ہو گئی۔ آج کا حال تو دنیا کا یہ ہے کہ امیری میں دوست ہے، غریبی میں کوئی دوست نہیں، صحت میں دوست ہے، بیماری میں کوئی دوست نہیں، اچھے حالات میں دوست ہے، مصیبت میں کوئی دوست نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابعی ہیں، کتنے بڑے تابعی، حضرت عمر نے جن کی تحنیک فرمائی تھی، پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور چبا کر کے ان کے منہ میں رکھا تھا۔ اتنے بڑے تابعی، کئی صحابہ سے انہوں نے روایت لی۔ وہ حسن بصری اپنے زمانے میں یوں فرما رہے، امام بخاری نے نقل فرمایا کہ صحابہ کے دور میں ہدیے تھے، اب تو سب رشوت ہے۔ تابعی کے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ہدیے تھے، اب تو سب رشوت ہے۔ تو ہم تو 1400 سال کے بعد ہے، آج حقیقی ہدیہ کہاں ہو سکتا ہے؟ آج تو رشوت ہی رشوت ہے، خود غرضی ہی خود غرضی، کوئی نہ کوئی اس میں چھپا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور، دار غرور سے جو ہے وہ ہماری محبت نہ رہے، ضرورت کے لیے رکھے، محبت کے لیے نہیں۔ تو فرمایا بیٹا دنیا میں جتنی محبت ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے، تو ایک کام کر بیٹا، اس چیز سے محبت کر لے
جو مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہے۔ فرمایا حضرت بتائیے وہ کیا چیز ہے جو ہر وقت ساتھ رہے؟ فرمایا اعمال صالحہ، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اچھے اعمال تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز، اچھے اعمال سے محبت کی جائے، نیک اعمال سے دوستی کی جائے، جو دنیا میں بھی ساتھ ہے مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دیتے ہوئے سمجھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مر رہا ہے، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا موت کے موقع پر اور فرمایا بیٹے میں نے تیرے لیے ساری زندگی قربان کر دی، یہاں سے لایا وہاں سے لایا، میرے بیٹے کی زندگی بن جائے، بیٹے کا مکان بن جائے، بیٹے کا کاروبار بن جائے، بیٹا آگے بڑھ جائے، میں نے تیرے لیے ساری زندگی کھپا دی، آج تو مر رہا ہوں کچھ مدد کرے گا؟ تو بڑا بیٹا کہنے لگا میں کیا مدد کروں، جب تک آنکھ کھلی ہے آپ مجھے دیکھتے رہو، جب آنکھ بند ہو جائے گی تو میں اٹھ کر کے چلا جاؤں گا۔ پریشان ہو کر کے غمگین ہو کر کے باپ نے دوسرے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے تیرے لیے بھی بڑی قربانی دی، رات دن ایک کیا تیرے لیے، تو کوئی میری مدد کرے گا؟ آج میں مر رہا ہوں۔ کہا میں کیا مدد کروں ابا آپ کی، بہت تو اتنا کروں گا، آنکھ کھلی ہے تو بیٹھوں گا، موت ہو گئی تو قبرستان تک لے جاؤں گا، اندر اتار دوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چھوٹے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں مر رہا ہوں، اگرچہ میں نے تیرے حقوق ادا نہیں کیے جتنے بڑوں کے کیے، میں نے تیرے حق کے ادا کرنے میں بہت ظلم کیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ چھوٹوں کو محبت بہت ہوتی ہے، تو میری کوئی نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو چھوٹے بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے میرا تعاون نہیں کیا لیکن میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، میں دنیا میں جب تک آپ ہیں ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، یہاں تک کہ انگلی پکڑ کے آپ کو اللہ کے پاس جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ ایگزامپل دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل فہمتم، سمجھے تم کچھ میری اس بات کو؟ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بڑا بیٹا انسان کی دولت ہے، انسان موت کے موقع پر اپنی تجوری، اپنی دولت، اپنے اسباب سے پوچھتا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے لیے دوڑتا رہا، آج میری مدد؟ وہ کہیں گے کیا مدد، آنکھ کھلی ہے تو دیکھتے رہو، آنکھ بند ہو گئی مسئلہ ختم۔ دوسرا بیٹا انسان کی آل اولاد ہے، انسان موت سے پہلے اپنی آل اولاد سے پوچھتا ہے میں نے ساری زندگی محنت کی تمہارے لیے، کوئی تو میری مدد کرو۔ آل اولاد کہتی ہے ہم کیا مدد کریں، زیادہ سے زیادہ قبرستان تک آئیں گی، بس آپ کو اتار دیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور چھوٹا بیٹا فرمایا وہ انسان کے اعمال ہیں، اعمال پر انسان ظلم کرتا ہے، عبادت صحیح طور پر نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے وہ اعمال انسان کو موت سے پہلے کہتے ہیں تو گھبرا نہیں، ہم تیرا کلمہ ہے، ہم تیری نماز ہے، ہم تیری زکوٰۃ ہے، ہم تیرا روزہ ہے، ہم تیرے اچھے اخلاق ہے، تو فکر نہ کر، ہم دنیا میں بھی ساتھ ہے، جنازے میں بھی ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ حشر میں تیری سفارش کر کے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اعمال صالحہ ہے جو انسان جس پر ظلم کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ میرے دل میں نور آ گیا اللہ کا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ، ہدایت آ گئی، اس کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی بیان فرمائی تو جافیاً دار الغرور، دار الغرور کی محبت ختم ہو جائے، اور دوسری نشانی بتائی الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی محبت پیدا ہو جائے، مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، اس کا شوق پیدا ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور تیسری نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی الاستعداد بالموت قبل النزول، غور سے سنو، الاستعداد بالموت قبل النزول، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہو جائے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہو جائے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، حاضر ہونا ہے، اس کو حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے لمحات کا، راتوں کا، دن کا اس کو حساب دینا ہے، جو کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ فرمایا تیرا قدم نہیں اٹھ پائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے
چند سوالوں کے جواب میں اللہ سے نہ دے. اس میں پہلا سوال یہ ہوگا میں نے تجھ کو زندگی دی تھی کہاں کھپائی. بہت مشکل سوال ہے, یہاں تو بیان کر لینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے. پہلا سوال ہوگا میں نے زندگی دی تھی کہاں کھپا کر آیا. دوسرا سوال ہوگا میں نے جوانی دی تھی کہاں لگائی. عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, ہوس خوریوں میں یا اللہ کی یادوں میں کہاں تو نے لگا. اور تیسرا سوال ہوگا کہ میں نے مال دیا تھا وہ تو نے کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. پہلا سوال کہاں سے کمایا اور دوسرا سوال کہاں خرچ کیا. میرے بھائیوں, حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے قدم نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دیں. اور رب کریم کے سامنے یہ مسئلہ بہت مشکل ہوگا جواب دینا. جہاں کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی اور بول نہیں پائیں گے, وہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہوگا. پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. اور ایک پولیس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک کورٹ کا جج ہمیں کچھ سوال کر لیتا ہے تو پاؤں نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, حیران پریشان ہو جاتے ہیں. کئی دنوں سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں, لائر تیاری کرواتا ہے, یہ جواب دینا ہے, وہ جواب دینا ہے, یہ پوائنٹ نکالنا ہے, وہ پوائنٹ نکالنا ہے. ایک جج کے سامنے جو ہماری طرح انسان ہے اس کے لیے کئی دنوں کی تیاری ہے. اس رب کریم کے سامنے جو سارے عالم کی باتوں کو جانتا ہے اس کو جواب دینا کوئی معمولی کام نہیں ہوگا. اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اللہ جس کو شرح صدر کر دیتا ہے, دل میں نور اتار دیتا ہے, اس کو 3 صفات عطا کر دیتا ہے. دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے. دوسرا دار خلود اور آخرت کی طرف انابت, رجوع, شوق آخرت کا پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا موت کی تیاری کہ مجھے مرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں دوسرا سلام پھیر پاؤں گا. ہم دنیا میں نہیں دیکھتے کہ ایک انسان جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے, اسے پتا بھی نہیں ہے کہ میں خطبہ دیتے دیتے ابھی مر جاؤں گا. ایک انسان نماز پڑھا رہا ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتا ہے اور گر جاتا ہے, اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. ایک انسان تہجد پڑھ رہا ہے اور اسی تہجد کے اندر ختم ہو گیا. ایک انسان طواف کر رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ یہ میرا آخری چکر ہوگا اور وہ اسی کے اندر گر جاتا ہے. ایک انسان دکان پہ جا رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ میں جو ہے مر جاؤں گا, وہ تو گھر پہ کہہ کر گیا ہے کہ کھانا ریڈی رکھنا, میں بہت جلد آ جاؤں گا, اور وہاں سے اس کی ناش آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ الاستعداد بالموت قبل النزول. موت کے آنے سے پہلے انسان اپنی تیاری کر لے. رات سے پہلے رات آنے سے پہلے دن میں رات کی تیاری کرے, اور دن آنے سے پہلے رات میں دن کی تیاری کر لیں. یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے, دین کی فکر نصیب فرمائے, نور ہمارے دلوں میں عطا فرمائے, اور یہ جتنی صفات بیان کی گئی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ